شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مذمت تبرج۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے معاشرے کی تطہیر کی توفیق عطا فرمائے اور تمام معاشرتی برائیوں کے مقابلے میں بند باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی تعلیمات چونکہ بہت جامع ہیں، رب ذوالجلال نے جہاں اپنی عبادت کے لحاظ سے ہمیں ہدایات عطا فرمائیں، وہاں ہی ایک انسانی معاشرہ کے اندر رہن سہن کے احکام بھی عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزارہا احادیث معاشرت کے بارے میں ہیں، جس سے ایک اسلامی معاشرہ جن احکام کی روشنی میں تشکیل پاتا ہے۔ آج معاشرہ جس میں ہم موجود ہیں، حالانکہ یہ کوئی یورپ کا بے لگام معاشرہ نہیں، ایک اسلامی سلطنت پاکستان کا معاشرہ ہے، لیکن یہ معاشرہ بھی آتش فشاں بن چکا ہے۔ روزانہ جتنے واقعات رونما ہو رہے ہیں، بدکاریوں کے لحاظ سے، ان میں سے بہت کم ہیں جو اخبارات میں ان کی خبر چھپتی ہے، لیکن جو اخبارات پہ چھپتے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں، بغیر کسی انقطاع کے روزانہ وہ واقعات کہ جن میں سے ایک ایک واقعہ اس کی خبر پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی ناگفتہ بے صورتحال ہے کہ شاید کبھی پہلے انسانی معاشرہ میں ایسی کبھی حرکات اور گمبھیر دھندے کبھی نہ ہوئے ہوں۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ان حرکات کو روکنے کے لحاظ سے اور اس نام نہاد روش کو ختم کرنے کے لحاظ سے کوئی منصوبہ بندی نہیں، بلکہ لفظوں میں مذمت کرنے کے بعد عملاً وہی کام معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے جو جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں
اس ساری تشویش کا حل پیش کیا گیا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قیامت تک کے مسائل کے حل کے لیے قرآن مجید موجود ہے، اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو موجودہ بدکاریوں کے جرائم کے لحاظ سے ہے، وہ معاشرہ کے اندر تبرج کا پایا جانا ہے، اور تبرج اتنی انواع و اقسام کا پایا جا رہا ہے کہ جو چینل ہیں یا مختلف قسم کے تھیٹر ہیں، ان کی صورتحال تو مزید ناگفتہ بے ہے۔ عمومی طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پارسا ہیں، پاک باز ہیں، وہ بھی تجارتی معاملات میں اپنے مختلف جو شادی بیاہ کے فنکشن ہیں ان کے لحاظ سے، یہاں تک کہ اب تو سرکاری سطح پر جو سیرت کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے یا مذہبی پروگرام، وہ بھی اعلانیہ تبرج سے خالی نہیں ہوتے، اور اس کے اندر بھی یعنی بیان شریعت کو کیا جا رہا ہے، لیکن اسی شریعت سے بغاوت بھی ساتھ ہی کی جا رہی ہے تبرج کی وجہ سے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سورہ نور کے اندر جن عورتوں کی شان بیان کی، ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ عورتیں زینت کے لحاظ سے، اپنے حسن کے لحاظ سے تبرج نہیں کرتی۔ ان کا تبرج نہ کرنا، اس چیز کو خالق کائنات جل جلالہ نے بڑا پسند کیا، اور ان کی یہ خصلتیں جو تھیں رب ذوالجلال نے ان کو لا ریب کلام کا موضوع بنایا۔ تبرج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب جو ہے ابن منظور نے لسان العرب جو عربی زبان کی نہایت اہم ڈکشنریز میں سے ہے اور بہت جامع ہے، اس کے اندر اس کا مطلب بیان کیا گیا۔ تبرجت المرأة، یہ اس وقت بولا جاتا ہے یعنی اظہرت وجہہا، جب کوئی عورت اپنا چہرہ ایسی جگہ پہ بے حجاب کرے جہاں اسے غیر محرم دیکھ رہے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، یعنی عورت کا اپنے چہرے کو ننگا کرنا گھر سے باہر، یہ لغوی معنی ہے تبرج کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تبرج نہ کریں یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ دوسری مقام پر امام قرطبی نے تبرج کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا التکشف والظہور للعیون، آنکھوں کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور اپنا چہرہ کھلا رکھنا، عورت کے اس عمل کو تبرج کہا جاتا ہے۔
قرآن مجید برہان رشید کی اس آیا کریمہ کی روشنی میں مفسرین نے یہ لکھا کہ التبرج اظہار الزینت للناس الاجانب، تبرج یہ ہے کہ اجنبی لوگوں کے لیے، یعنی اجنبی سے مراد ہے غیر محرم، اجنبی لوگوں کے لیے اپنی زینت کو ظاہر کرنا، وَهُوَ الْمَذْمُوم، اس کی مذمت کی گئی ہے قرآن و سنت میں۔ فَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَلَا، اور عورت جو اپنے خامند کے لیے اظہار زینت کرتی ہے گھر کے اندر جبکہ دوسرا کوئی غیر محرم نہیں ہے، زوج ہی ہے، تو وہ مذموم نہیں، اس کو تبرج نہیں کہا جاتا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرج کو گناہ کبیرہ قرار دیا، یہاں تک کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا تسأل عنہم، نہایت ناراضگی کا اظہار کرتے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں تو مجھ سے بات ہی نہ کرو، لا تسأل عنہم، یعنی ان کے لحاظ سے مجھ سے سوال ہی نہ کرو، میں اتنا ناراض ہوں ان پر۔ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا رجل فارق الجماعۃ، ایک تو وہ بندہ کہ جس نے امت مسلمہ کی جماعت کو چھوڑ دیا، یہ وہی لفظ جماعت ہے جو اہل سنت والجماعہ یا اہل سنت و جماعت کے اندر موجود ہے۔ فارق الجماعۃ وعصى امامہ، اپنے امام کی نافرمانی کی اور اپنی جماعت کو چھوڑ دیا، یعنی امت مسلمہ کے لیے جو حکم ہے ید اللہ علی الجماع کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور اجتماعیت جو مسلمانوں کی ہے اس میں وہ اپنا ایک امام منتخب کریں اور اس امام کے زیر سایہ زندگی کا سفر طے کریں، اور یہ اتنا اہم ہے کہ اس امام کی نافرمانی کو اور اس جماعت سے علیحدگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند کیا کہ جو جدا ہوا ومات عاصیا، اور مرنے تک وہ ایسے ہی رہا اور اسی نافرمانی میں وہ فوت ہو گیا، تو ایک اس کا ذکر کیا۔ دوسرا امۃ او عبد آبی کا فماتا، یعنی جب زر خرید غلام ہوتے تھے، لونڈیاں تھیں، تو اس وقت کے لحاظ سے یعنی چونکہ ان پر اپنے آقا کی اطاعت بھی لازم ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ کہ وہ نماز بھی پڑھیں، اور ان کا جو آقا ہے اس نے جو چارہ کاٹنے کے لیے کہا، جس کام کے لیے کہا وہ کام بھی ضرور کریں، شرعی طور پر یہ ان پر لازم ہے۔ اور اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور اسی دوران فوت ہو جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسی نافرمانی میں مرا کہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہی نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر امرأۃ غاب عنہا زوجہا، کہ وہ عورت کہ جس کا خامند گھر میں نہیں، یعنی وہ ڈیوٹی پہ گیا ہے، ایک دن کے لیے یا کئی دنوں کے لیے وہ گھر سے باہر ہے، قد کفاہا مؤونۃ الدنیا، وہ اس عورت کو گھر میں کھانے پینے کے لیے دے کے گیا ہے، یعنی وہ یوں مجبور نہیں کہ اگر وہ گھر سے باہر دکان پر نہ جائے تو بھوکھی مر جائے گی، کوئی چیز خریدنے کے لیے وہ مجبور ہو چکی ہے، بلکہ گھر میں ایسا نظام تھا کہ وہ بھوکی نہیں مر سکتی تھی،